مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا، عمل کرنے کا مکمل اختیار ہے، مکمل حق ہے، اور اس کے باوجود بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب آزاد ہندوستان ہے، ہندوستان میں جب سب آزاد ہے، ہر مذہب کے لوگ، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، سب لوگ اپنے اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا قانون کہتا ہے، ہندوستان کا ضابطہ کہتا ہے، ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے، دستور ہند کہتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہیں، اس کے باوجود ابھی ایک معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے کہ بہرائچ کا معاملہ آ جاتا ہے۔ بہرائچ کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے کہ مراد آباد سنبھل جامع مسجد کی بات آ جاتی ہے۔ یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے کہ عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ ہے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی آستانہ ہے، اس آستانے پر بھی اب آواز اٹھنے لگی ہے، جس آواز کے خلاف، اس آواز کو دبانے کے لیے، اس ہندوستان میں سبوں کو برابری کا حق دلانے کے لیے، اس ہندوستان میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، جب ہمارا قانون کہتا ہے، ہمارے دیش کا سنویدھان کہتا ہے، تو ہمیں حق بنتا ہے کہ اگر اس دیش کے قانون کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، چاہے وہ اپنے ہو یا بیگانے ہو، تو ضروری ہے کہ جب بھی ضرورت، جب بھی پڑی ہے، ہم نکل آئے ہیں سڑکوں پر، ضرورت جب بھی پڑی ہے، ہم نکل آئے ہیں سڑکوں پر۔ اہل جنوب پہلے سے تیاری نہیں کرتے، ہمیں ہمارا حال پوچھنا چاہو تو یہ زمین بولے گی، ہمیں ہم سر کٹا دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے، غداری نہیں کرتے۔ اور جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، نفرت جو ملائے ہمیں آپس میں لڑا کر، ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے، ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ہمیں سپورٹ کہاں کرنا ہے۔ قرآن کی نمائندگی میں، قرآن کے حوالے سے، قرآن سے پوچھا جائے، آج جو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر آواز اٹھی ہے کہ اس کے نیچے شیو مندر ہے، تو آخر ایک بات یہ بھی آپ نوٹ کریں، غور کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس آواز کو پردھان منتری تک پہنچایا جائے۔ میں اپنے دیش کے پردھان منتری سے گزارش کروں گا، جو حالات میں کشیدگی ہے، جو آئے دن فتنہ و فساد ہو رہا ہے، جو آئے دن ہندوستان کے قانون کے خلاف کام ہو رہا ہے، کڑی سے کڑی آپ نگاہ رکھیں، اور جلد سے جلد نفرت کا بیج بونے والوں کو، نفرت پھیلانے والوں کو جیل کی سلاخوں میں بند کریں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، چونکہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری ملت کو پیغام بھی دیتے ہیں کہ ہمارا قرآن سچا ہے، اس دیش میں ہمیں رہنا ہے تو قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، دیش کے قانون پر بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن جب دیش کے قانون پر آ جائے گا، جب قرآن پر آ جائے گا، تو یہاں پر پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہندو ہے یا مسلمان ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دیش کا غداری، ہمارے دیش کے ساتھ غداری کون کر رہا ہے۔ جب کوئی ہمارے دیش کے ساتھ غداری کرے گا تو ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک پلیٹ فارم پر آواز دیں گے، اور ایک ہی سب کی آواز ہوگی کہ اس دیش کے غداروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے، اور امن و شانتی کا پیغام دیا جائے، اور پریم کا دیپ جلا کر کے اس دیپ کی روشنی کو ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچایا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام پر، یعنی اچھائی کے کام پر، جہاں پر اچھائی کی آواز اٹھ رہی ہو، جہاں پر تحفظ کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر انسانیت کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر انسانیت کا احترام سکھایا جا رہا ہو، جہاں پر حقوق انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہو، محبت کا پاٹھ پڑھایا جا رہا ہو، قرآن کہتا ہے آپ اس آواز کے ساتھ آواز ملائیے، اس کا سپورٹ کیجئے، کھل کر کے اس کے ساتھ آپ مدد کیجئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہاں سپورٹ نہیں کرنا ہے، کہاں مدد نہیں کرنا ہے، کہاں کھڑا نہیں ہونا ہے، کس جلوس میں نہیں جانا ہے، کس کے ساتھ احتجاج نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن
قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جہاں پر فتنہ و فساد ہو رہا ہو، جہاں پر نفرت کا بیج بویا جا رہا ہو، جہاں پر نفرت کی باتیں کی جا رہی ہو، جہاں پر ایک دوسرے کو لڑایا جا رہا ہو، جہاں پر انسانیت کو کھلے عام ذبح کیا جا رہا ہو، قرآن کہتا ہے وہاں پر ہرگز آپ کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، وہاں پر کھڑا نہیں ہونا ہے، وہاں پر آپ کو آواز پر آواز نہیں ملانی ہے، بلکہ آواز کہاں ملانی ہے؟ قرآن کریم کی نمائندگی میں۔ قرآن کریم کہتا ہے جہاں پر بھی انسانیت کی بات ہو، جہاں پر بھی تحفظ بھارت کی بات ہو، جہاں پر بھی تحفظ ملت کی بات ہو، وہاں پر آپ کو کھڑا ہونا ہے، وہاں پر آپ کو آواز سے آواز ملانا ہے۔ اس لیے ہم تمامی حضرات کی طرف سے، بالخصوص جگت دل پیام انسانیت سوسائٹی کی جانب سے، میں دیش کے پردھان منتری سے، دیش کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حالات میں کشیدگی ہو رہے ہیں، جو حالات میں آئے دن کچھ نہ کچھ فتنہ و فساد ہو رہا ہے، اس پر کنٹرول کیا جائے، اس کی جانچ کی جائے، اور جانچ کرنے کے بعد جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اس کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارا دیش قانون سے چلے گا، محبت سے چلے گا۔ اور اس دیش میں، اس بھارت میں جب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے تو کوئی بم بارود گولی لے کر کے نہیں تشریف لائے تھے، ایک چھوٹا سا کاسا تھا، اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفرتوں سے نہیں، آج تک مسلمانوں کی تاریخ ہے، پورے بھارت میں نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی ایک کلپ نہیں دکھا سکتا ہے، چھوٹا سا کوئی ویڈیو نہیں دکھا سکتا ہے کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے اس دیش میں تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی 63 سالہ ظاہری زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ محبت سے زندگی گزارو، پیار کا پیغام دو، پیار کا دیپ جلاؤ، اس لیے کہ نبی نے بھی اس دھرتی پر جب اس حالات میں کشیدگی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تقریباً 571 سال کے بعد جب اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تھے تو محبت کا پیغام دیا تھا۔ کل نبی کے ماننے والے کم تھے، 5 تھے، 4 تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، بزرگان دین نے ایسی محبت کا چراغ روشن کیے ہیں، ایسا پریم کا دیپ جلائے ہیں کہ آج ہندوستان نہیں دنیا کے گوشے گوشے میں پکار رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے چاہیوں، بھارت کے ناگرکوں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، محبتانہ، عاجزانہ، عاشقانہ کہ ہم سب جس طریقے سے آج مل جل کر کے ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں، ساری نفرتوں کی دیوار کو ختم کر کے، نفرتوں کو ختم کر کے، محبت کا پیغام لے کر کے، ایسے ہی جب آپ کو آواز دیا جائے، چونکہ ہندوستان میں جو خانقاہوں پہ آواز اٹھ رہی ہے، جو سب سے بڑی خانقاہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ ہند، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شہنشاہ ہندوستان ہے، صرف مسلمان ہی کے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پر، آستانے پر صرف مسلمان ہی جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس دیش کے رہنے والے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کی عقیدت اس آستانے سے جڑی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبھوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، محبت بانٹو، بھائی چارگی کو عام کرو، پریم کا دیپ جلاؤ، اور امن و شانتی کے ساتھ خود بھی رہو اور دوسرے کو بھی رہنے کا جو حق ہے اس کے حق میں کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ضرورت جب بھی پڑی ہے ہم نکل آئے ہیں سڑکوں پر، اہل جنوں پہلے سے تیاری نہیں کرتے، ہمارا حال پوچھنا چاہو تو یہ زمیں بولے گی ہم سر کٹا دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے، ہم سر کٹا دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ اور چھوا جب دشمنوں نے رام اور خواجہ کی بستی کو، چھوا جب دشمنوں نے رام اور خواجہ کی بستی کو، تو ملایا ہم دونوں نے خاک میں انگریزوں کی ہستی کو، اور وہ گیتا کے عامل ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ یہ لاکھ شعر کہہ کر کے میں گزر جاؤں گا کہ وہ گیتا کے عامل ہیں، ہم قرآن والے ہیں، مگر دشمن کے خاطر صرف ہندوستان والے ہیں، دشمن کے خاطر صرف ہندوستان والے ہیں۔ السلام علیکم۔
Halo.